بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک اللہ نے مقام بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جس سے مسلمان غمگین تھے۔ اس آیت مبارکہ میں جنگ بدر کی فتح مبین یاد دلا کر مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ بدر وہ مقام ہے جہاں 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کے دن کفار اور اہل ایمان کے درمیان جنگ ہوئی۔ مقام بدر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے پرانے راستے پر تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر بن عامر تھا، اسی سے اس کنویں اور پھر اس جگہ کا نام بدر پڑا۔ یہ جنگ کیوں لڑی گئی؟ مورخین نے اس جنگ کی متعدد وجوہ بیان کی ہیں، مگر جنگ بدر کی بڑی وجہ یہ واقعہ تھا۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ کے لیے جا رہے تھے کہ ابو جہل نے ان سے کہا، اگر تم ابی صفوان یعنی امیہ کے مہمان نہ ہوتے تو اپنے گھر صحیح سلامت واپس نہ لوٹتے۔ جواب میں حضرت سعد نے فرمایا، اگر تم ہمیں کعبہ جانے سے روکو گے تو ہم تمہارا تجارتی راستہ یعنی شام کا راستہ روک دیں گے۔ قریش نے کبھی کسی کو خانہ کعبہ آنے سے نہیں روکا تھا، یہ پہلا واقعہ تھا، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اس پابندی کے ہٹانے پر مجبور کرنے کے لیے حضرت سعد بن معاذ کی دھمکی کے مطابق اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے واپس آ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جن کی تعداد 300 سے کچھ زائد تھی، نہایت جلدی میں اور کم سامان جنگ کے ساتھ گھر سے نکلے۔ ادھر مکہ مکرمہ سے کفار قریش کا ایک بہت بڑا لشکر جس کی تعداد 1000 کے قریب تھی، ہر قسم کی اسلحہ سے لیس ہو کر اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بچوں کو جنگ میں جانے سے روک کر واپس بھیجا تو سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے اور آپ نے انہیں جہاد میں شرکت کی اجازت دے دی۔ لشکر اسلام 16 رمضان المبارک کو مقام بدر پر پہنچا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ایک خاص جگہ پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے، یہ فلاں کافر کے مر کر گرنے کی جگہ ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کافر اسی جگہ مرا۔ کتب احادیث میں عمر فاروق اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ دوسرے روز جنگ ختم ہونے کے بعد جب ہم نے ان نشانات کو دیکھا تو ہر کافر اسی جگہ مرا پڑا تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑی بنائی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق ننگی تلوار لے کر اس جھونپڑی کے پاس ڈٹے رہے۔ روایت ہے کہ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے مختلف نام بیان کیے، مگر حضرت علی نے فرمایا، صحابہ میں سب سے بہادر حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ جب سب سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم کی جھونپڑی پر پہرا کون دے گا تو دیگر لوگ خاموش تھے کہ صدیق اکبر نے کہا، میں پہرا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں فرماتے رہے۔ پھر اگلے روز یعنی 17 رمضان المبارک کو صحابہ کی صف بندی اس طرح فرمائی کہ قلت تعداد کے باوجود وہ بہت زیادہ نظر آتے تھے۔ اس کے بعد جھونپڑی میں نہایت گریہ وزاری کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے مجھے عطا کر، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت گریہ وزاری کے ساتھ ہاتھوں کو پھیلا کر اونچی آواز سے دعا کر رہے تھے کہ آپ کے کندھوں سے چادر مبارک گر گئی تو ابوبکر صدیق نے چادر مبارک کندھوں پر ڈال دی اور عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ کی اللہ سے یہ دعا کافی ہے، آپ کا رب آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے، عنقریب کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی سے مجاہدین کی صفیں درست کر رہے تھے کہ آپ کی چھڑی حضرت سواد کے پیٹ پر لگی، جس پر حضرت سواد نے قصاص کا مطالبہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے پیراہن اٹھا کر فرمایا، میرا شکم قصاص کے لیے حاضر ہے۔ حضرت سواد فوراً شکم مبارک کو چوم لیا۔ بعد میں جب حضرت سواد سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی سے قصاص کا مطالبہ کیوں کیا، تو انہوں نے جواب دیا، میدان جنگ میں یکایک اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چھو جائے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو حصیل کہیں سے آ رہے تھے کہ کفار نے راستے میں روک لیا اور اس وعدے پر چھوڑا کہ وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ دونوں صحابی میدان میں پہنچے اور پوری صورتحال نبی کی خدمت میں بیان کی، تو رسول عربی نے ان دونوں کو صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا، ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے۔ جنگ بدر میں افراد کی کمی کے باوجود حضور کا یہ فیصلہ ایفاء عہد کی عظیم مثال ہے۔ رمضان المبارک سن 2 ہجری کی 17 تاریخ جماعت المبارک کا دن تھا کہ دوپہر کے وقت لڑائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے عمر فاروق کے غلام مہجع شہید ہوئے۔ ابتدا میں انفرادی لڑائی ہوئی، پھر اجتماعی جنگ ہوئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ نے شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے اور 2-2.5 گھنٹے کی مختصر مدت میں کفار کی صفوں کو منتشر کر دیا۔ کفار نے ہتھیار ڈال دیے، 70 کافر قتل ہوئے، جن میں 22 سردار شامل تھے، 70 گرفتار ہوئے اور باقی فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول عربی کو اور آپ کے غلاموں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ جنگ بدر میں ابو عبیدہ نے اپنے والد جراح کو، عمر فاروق نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو، مصعب نے اپنے بھائی عبداللہ کو، اور اسی طرح بہت سے صحابہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے غیرت اسلامی اور محبت نبوی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ قیدیوں کے بارے میں مشاورت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور ہر مسلمان اپنے قریبی رشتہ داروں کو خود قتل کرے۔ ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا کہ تعلیم یافتہ قیدیوں سے 10 ان پڑھ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کا معاہدہ کیا جائے اور دیگر قیدیوں سے 1000 سے لے کر 4000 درہم تک یا حسب استطاعت فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ نبی رحمت نے صدیق اکبر کے مشورے کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا۔ حضرت زبیر نے جنگ بدر میں ایک ایسے کافر کو ہلاک کیا جو سر سے لے کر پاؤں تک مسلح تھا اور جس نے مسلمانوں کو للکارا تھا۔ حضرت زبیر نے اس کی آنکھوں میں تاک کر ایسی برچھی ماری جس سے وہ فوراً جہنم واصل ہو گیا۔ زبیر نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑے زور سے برچھی نکالی جس سے برچھی کا سرا مڑ گیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر بنت رسول اور زوجہ عثمان غنی بی بی رقیہ شدید علیل تھی، چنانچہ حضور نے عثمان کو ان کی دیکھ بھال پر معمور کیا، جس کی وجہ سے وہ غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے۔ لیکن غزوے کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضور نے عثمان کو بھی غازیان بدر میں شامل کر کے مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا، لہذا عثمان غنی کو بھی بدری صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب مالدار قیدیوں سے فدیہ طلب کیا جا رہا تھا تو حضور کے چچا حضرت عباس نے کہا، جو سونا میرے پاس تھا وہ مال غنیمت میں شامل کر لیا گیا ہے، میرے پاس فدیہ کے لیے کچھ نہیں بچا، میں کہاں سے ادا کروں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچا، جب آپ مکہ مکرمہ سے چلے تھے تو آپ نے کچھ مال میری چچی ام فضل کے سپرد کیا تھا۔ یہ ایسی بات تھی جس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ چنانچہ نبی کریم کی اس بات سے متاثر ہو کر عباس، عقیل اور نوفل نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔